डॉलर को काबू करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा जा रहा है। गैस महंगी फिर भी मुयस्सर नहीं, बिजली का टैरिफ भी बढ़ा दिया गया। रॉ मटेरियल की इंपोर्ट बंद, कारोबार कैसे चलाएं? सनतकारों का हुकूमत से सवाल। कहते हैं किसी भी सूरत बंदरगाहों पर पड़े सैकड़ों कंटेनर्स बहाल किए जाएं। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने कहा, हुकूमत इस माहौल में फैक्ट्रियां चलाए रखने का बजट बना दे। इन्फ्लेशन इस टाइम 31% है। बिजली गैस की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और बल्कि बढ़ाने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जितना पेट्रोल प्राइसेस हैं, आपकी जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। पूरे मुल्क का बजट बनाते हैं तो मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि हमें भी मशवरा दें, हमारा भी बजट तैयार करके दें कि हमने किस बजट में रह के हमने अपनी एक्सपोर्ट करनी है, हमने अपनी कॉस्टिंग किस तरह करनी है और कितनी कॉस्टिंग हम करेंगे, इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला करेंगे। दरामदात बराए बरामद करने वालों के लिए हुकूमत का अहसन इक़दाम। मुतल्लिका ताजिरों को एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम में रजिस्टर्ड होना होगा, बाकी तमाम दरामदी स्कीमें बंद। कस्टम ने नोटिफिकेशन जारी करके बरामदी शोबा को आगाह कर दिया। रवां माली साल इनकम टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने, असासों, बैंक ट्रांजैक्शन, गाड़ियों और आमदन की सही तफसीलात फ्राहम न करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FBR ने 20,964 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। FBR में नौकरी के मुंतजिर उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर। 8 महीने कबल ऐलान करदा नशिस्तों पर बरवक्त भर्ती न होने के सबब असामियां मनसूख कर दी गई। फैसलाबाद डिवीजन में 15,000 उम्मीदवारों ने स्केल 1 से 15 तक 41 असामियों के लिए अप्लाई किया था। मौसम गर्मा के लिए फेस्को की फुर्तियां। 15 मार्च तक तमाम फेडर्स के मुरम्मती काम मुकम्मल करने की हिदायत। जून जुलाई में इंतहाई कम वक्त के लिए मुरम्मती काम के नाम पर बिजली बंद करने का फैसला। महंगी बिजली के लिए फेस्को का बड़ा फैसला। 140 सब और 20 डिवीजन समेत तमाम सर्कल दफातर सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा। फेस्को हेडक्वार्टर ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट वजारत तवानाई को भिजवा दी। सोलर मंसूबे पर करोड़ों रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। जंग में आटे के लिए मर्दों खवातीन की तवील कितारें। आटे के खरीदारों और स्टॉल स्टाफ के माबैन तल्ख कलामी मामूल बन गई। खरीदारों का सिफारिश पर आटे की फराहमी का इल्जाम, स्टॉल पर स्टाफ की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असेंबली के इलेक्शन का शेड्यूल। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी ने इलेक्शन की मुखालफत कर दी। ताजिर कहते हैं मुल्क में एक ही बार इलेक्शन होने चाहिए ताकि मुआशी इस्तेहकाम आ सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए DROs और ROs की तैनातियों का आज नोटिफिकेशन मुतवक्के। DROs और ROs समेत इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का भी आइंदा 24 घंटों में शेड्यूल जारी होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने स्केल 17 तक के तबादलों का इख्तियार निगरान हुकूमत को दे दिया। महकमों की जरूरत के मुताबिक तब्दीलियां लाई जा सकेंगी। पाबंदी में नरमी की मंजूरी दे दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद के सिलसिले में साबिक डिप्टी मेयर और चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजिरान अमीन की जेर सदारत इजलास। ताजिरों और लीगी रहनुमाओं की शिरकत, इंतजामात का जायजा लिया गया। फैसलाबाद में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। शिरकत के लिए टोबा टेक सिंह में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। MNA जुनेद अनवार, जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून अमजद जावेद और अयूब गादही की जेर सदारत इजलास में लायहा अमल तैयार। जुनेद अनवार ने कहा एक बड़ा काफिला टोबा से फैसलाबाद जाएगा। अमजद जावेद ने कहा नून लीग ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। मुस्लिम लीग यूथ विंग की भोला गुजर मरहूम के डेरे पर मीटिंग। तमाम ओहदेदारान की शिरकत। मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद के हवाले से लाए अमल तश्कील दिया गया।
نون لیگ کا فیصل آباد میں ورکرز کنونشن، محکمہ صحت نے ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہسپتالوں کو الرٹ کر دیا۔ ہسپتالوں کی ایمرجنسی وارڈ میں اضافی بیڈز، بلڈ بینک، ایمبولینسز اور عملے کو تیار رہنے کی ہدایت۔ چینی اور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا آغاز، اسٹریٹ لائٹس، گرین بیلٹس، روڈ ڈیوائیڈرز کی تعزین و آرائش شروع کر دی گئی۔ گرین بیلٹ میں موجود پودوں کی کاٹ چھانٹ بھی کی گئی۔ سب ڈویژنل کورٹ تاندیاں والا میں سیکیورٹی اسٹریٹ لائٹس، سیکیورٹی بارڈ کی اسکیم کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کا بلڈنگ حکام فیصل آباد کو مراسلہ، اسکیموں پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ سٹی ٹریفک پولیس کی گاڑیاں بنانے والی کمپنی کے اشتراک سے چناب چوک میں کیمپ کا افتتاح سی ٹی او خالد رشید نے کیا۔ شہریوں کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی گئی۔ شہریوں میں ہیلمٹ اور گفٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ چیف ٹریفک آفیسر کہتے ہیں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد ہی زندگی کی بقا ہے۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں اب کرنا ہوگا کام، ڈیوٹی دینی ہوگی بر وقت سر انجام۔ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے والے 35 ملازمین نوکری سے فارغ، متعدد سینیٹری ورکرز اور افسران کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ محکمہ ہائی وے کے سرکاری کانٹریکٹر فیصل آباد غلہ منڈی کے بازاروں کی بحالی کی اسکیموں پر کام شروع نہ کر سکے، کانٹریکٹر کو فائنل نوٹس جاری، کارروائی کا عندیہ، اسکیموں پر کام شروع کرنے کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا خواتین کے لیے سیفٹی ایپ فنکشنل کرنے کا حکم۔ آئی جی کمپلینٹ 1787 ہیلپ لائن کو بھی خواتین کے تحفظ کے لیے مزید فعال بنانے کی ہدایت۔ ہراسگی کا شکار خواتین میری آواز کا بٹن دبا کر فوری مدد حاصل کر سکیں گی۔ فیصل آباد ڈویژن میں خانہ شماری کا سلسلہ جاری، کمشنر ذلوت سعید کہتی ہیں پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، جلد خانہ شماری کے اعداد و شمار جاری کیے جائیں گے۔ جنگ میں دوسرے بلاک کی خانہ شماری کا آج آخری روز، آئندہ روز باقی رہ جانے والے گھروں کو پڑتال کے بعد درج کیا جائے گا۔ 12 مارچ سے مردم شماری کا کام شروع کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے 18 ہزاری میں شمار کنندہ ٹیموں کا جائزہ لیا۔ انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی اور محکمہ ہیلتھ کے زیر اہتمام ایڈز اور HIV کے حوالے سے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں سیمینار، وی سی شاہد کمال، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ادھر جنگ میں سوشل ویلفیئر، سماجی بہبود کونسل اور محکمہ تعلیم کے تعاون سے ڈینگی آگاہی سیمینار۔ دنیا بھر میں 4 ارب سے زائد آبادی ڈینگی کے خطرے سے دوچار ہے، شرکاء کو ڈینگی سے بچاؤ بارے آگاہی دی گئی۔ فیصل آباد پنجاب میڈیکل یونیورسٹی میں گردوں کی بیماری بارے آگاہی ریلی، پرو وائس چانسلر عامر، ڈاکٹرز، پروفیسرز اور طلباء کی شرکت۔ گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے والے افراد کے لیے آگاہی واک کی گئی۔ دنیا بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی گردوں کے مرض سے بچاؤ کا عالمی دن منایا گیا۔ تحصیل ہاسپٹل میں آنے والے مریضوں کو آگاہی دی گئی۔ MSTHQ ڈاکٹر نوید صفدر نے کہا شوگر اور ہائی بلڈ پریشر گردوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زرعی زہر بیچنے کے لیے ٹریننگ ضروری، بغیر لائسنس بیچنا جرم قرار، پیسٹ کنٹرول محکمہ رجسٹریشن کے بعد مفت ٹریننگ کروائے گا۔ بھاگ فیصل آباد بھاگ میراتھن ریس منعقد، پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم۔ تقریب میں ڈی سی علی انان قمر اور ADC ہیڈ کوارٹرز کاشف شریک ہوئے، کھلاڑیوں کو ٹرافی دی اور نقدی بھی تقسیم کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریسکیو 1122 کے 31 ملازمین کی ترقی، اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر فراز منیر نے ملازمین کو شولڈر رینک لگائے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں انٹرنیشنل کانفرنس، 3 روزہ کانفرنس میں ای ہیلتھ اور ٹیکنالوجیز کے حوالے سے آگاہی سیشنز رکھے گئے۔
جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کے زیر اہتمام آزادی صحافت اور جدید میڈیا کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار، میڈیا پالیسی ایڈوائزر سلمان عابد کی خصوصی شرکت۔ سلمان عابد نے شعبہ ابلاغیات کے طلباء سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے گورنمنٹ گرلز کالج میں قرآن و سنت کے احکامات کے عنوان پر سیمینار، طالبات نے ٹیبلوز بھی پیش کیے۔ سیمینار میں پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ دی سٹی اسکول چناب کیمپس فیصل آباد میں سائنس فیئر کا انعقاد، طلباء نے سائنس کے قوانین اور مسائل پر آگاہی بارے پریزنٹیشنز دی۔ پرنسپل عمران شاہد، ہیڈ مسٹریس شائستہ بخاری اور دیگر اساتذہ نے دورہ کیا۔ جشن ٹی نوٹ کی تقریبات کے سلسلے میں قائد اکیڈمی میں سائنسی نمائش، طلباء نے سائنسی ماڈلز نمائش کے لیے رکھے۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا نمائش کا دورہ، طلباء کی صلاحیتوں کو سراہا۔ ٹیفٹا کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جڑانوالہ میں صنعتی نمائش، طالبات کی طرف سے ملبوسات، ڈیکوریشن پیسز اور فائن آرٹ کے فن پارے نمائش میں رکھے گئے۔ پرنسپل انصر شوکت نے سی ای او ایجوکیشن افتخار خان اور ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن عابد حسین کو نمائش کا دورہ کروایا۔ کھڑیاں کے دار ارکم اسکول میں سالانہ انعامات کی تقسیم، طلباء و طالبات اور والدین کی بڑی تعداد شریک، بچوں نے روایتی لباس پہن کر ٹیبلوز پیش کیے۔ چیئرمین سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ محمد بشیر فاروق قادری کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد، صنعتکاروں، کاروباری حضرات اور تاجروں سے خطاب کیا۔ صنعتکاروں اور کاروباری حضرات سے تبادلہ خیال کیا۔ مولانا بشیر فاروقی نے پائم دفتر کا بھی دورہ کیا۔ رمضان المبارک سے قبل تاجروں کو مستحقین کی مدد کی خصوصی اپیل کی۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز فیصل آباد کی سالانہ تقریب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر فرحان علی بٹ، علی احمد، شہزاد انور اور پرنسپل رضیہ سلطانہ کی خصوصی شرکت۔ طالبات نے رنگا رنگ پرفارمنسز بھی پیش کی۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں انڈس سیولائزیشن میلہ جاری، کتابوں کے سٹال سجا دیے گئے۔ سٹال ہولڈرز نے کہا بہت کم شہریوں کا کتابوں میں رجحان دکھائی دے رہا ہے۔ وزٹرز کا کہنا ہے کتابیں مہنگی ہونے کی وجہ سے خریدنا مشکل ہو گئیں۔ فیصل آباد میں سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مہم کا معاملہ، سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا ایم اے بابر خان کی جانب سے ججز کے خلاف کیمپین پر مذمتی اعلامیہ جاری۔ گوجرا بار وکلا کا کلچرل ڈے، پنجابی ثقافت کے رنگ نمایاں نظر آئے۔ اسسٹنٹ کمشنر رضوان اشرف، صدر بار توقیر اشرف خان، جنرل سیکریٹری علی رضا محالہ سمیت وکلا کی بڑی تعداد شریک۔ وکلا کی چاٹی کی لسی، جلیبیوں، مسی روٹی اور دہی سے تواضع کی گئی۔ گوجرا میں پہلا آل پاکستان استاد اسلم میموریل ہاکی ٹورنامنٹ کرانے کا اعلان، چیف آرگنائزر خاور جاوید نے بتایا ٹورنامنٹ 23 اپریل سے شروع ہوگا۔ چیئرمین ٹورنامنٹ لیاقت علی نے کہا شہریوں کو بہترین تفریح فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔